شروع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالق مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ لاہور رنگ کی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے، ایک ایسا دن ہے جو پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رستے کا تعین کرتا ہے۔ اور یہ رستہ کیا ہے؟ یہ رستہ در حقیقت حق اور باطل میں تقسیم کرنے کا رستہ ہے، تفریق کرنے کا رستہ ہے، تمیز کرنے کا رستہ ہے، اس چیز کو سمجھنے کا رستہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیمات کیا ہیں، اور اہل بیت اطہار اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رستے کا انتخاب کیا، وہ رستہ قربانی کا رستہ تھا۔ وہ رستہ ایسا رستہ تھا جو صرف ایک واحد مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد اللہ کی رضا تھی، وہ مقصد دین اسلام کا دفاع تھا۔ اگر یہ 10 محرم الحرام نہ آئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی نہ لی ہوتی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ یہ عظیم قربانی نہ دی ہوتی، تو یقین مانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا تھا، وہ دین شاید آج اس شکل میں نہ ہوتا۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آج کی اس ٹرانسمیشن سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ فائدہ سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے ہوگا کہ ہمیں مقصد حسین سمجھ آ سکے، ہمیں سمجھ آ سکے کہ حسینیت ہے کیا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ حسینیت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اللہ کی رضا ہیں۔ میں اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے دائیں جانب ڈاکٹر سعید احمد سعید صاحب موجود ہیں، معروف مذہبی سکولر ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بہترین مطالعہ ہے، اور دین اسلام کے مسائل معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چراغ کے طور پر اس معاشرے میں بھیجا ہے، اور ہم ان کی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سید اسامہ شاہ بخاری صاحب۔ اسامہ بھائی، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے بھائی عارف طیبی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ریسرچ سکولر ہیں اور مذہبی معاملات کو ریسرچ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور ان کی آمد کا بھی شکریہ۔ میں اپنے بائیں جانب بات کروں تو منقبت بہت اہم ہوا کرتی ہے، دل کے قریب ہے، محبت کی بات ہے، اہل بیت کی محبت اور محبت کا انداز بیاں یہ ہر شخص کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر لکھاری محبت کے الفاظ لکھتا ہے تو اس کو پڑھنے والا، منقبت گوئی کرنے والا اپنی محبت کے ساتھ اس پر بات کرتا ہے، اپنی محبت کو اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو ادھر ہمارے ساتھ ہماری بہن ساجدہ منیر صاحبہ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ نورینہ امتیاز صاحبہ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور فاخرہ صاحبہ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلنے سے پہلے کچھ محبت کی بات کی جائے، دل کی بات کی جائے، امام حسین کی بات کی جائے، اس عظیم خاندان کی اور قبیلے کی بات کی جائے۔ تو میں درخواست کروں گا ساجدہ صاحبہ سے کہ منقبت پیش کریں۔ 10 محرم شام حسین 10 محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین 10 محرم ذرا سوچو
ذرا سوچو وہ کون تھا کیا تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، 10 محرم بوقت شام حسین، 10 محرم اور کیا جاتا لمبے سجدے کا اہتمام حسین، لمبے سجدے کا اہتمام حسین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ساجدہ منیر صاحبہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھیں اپنے انداز میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یوم عاشور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس نے 2 مختلف چیزوں کو جنم دیا۔ پہلی چیز کہ ہم صبر سیکھیں، ہم قربانی کا جذبہ سیکھیں، اور دوسری چیز کہ حق بات کے لیے کچھ بھی سہنا پڑے ہمارے سینے اس کے لیے حاضر ہونے چاہیے۔ میں رہنمائی کے لیے ڈاکٹر سعید احمد سعید صاحب سے درخواست کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یوم عاشور کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یوم عاشور کا معنی ہے 10ویں کا دن۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر نصرت بخشی تھی، تو اس دن سے بطور شکرانہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اچھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں یثرب کو مدینہ بنانے، تو اس وقت روزے کا معمول تھا، تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہود رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اگر یہود ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 9ویں اور 10ویں کے 2 روزے رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو تاریخی پس منظر تو اس کا یہ ہے، اور یہ سلسلہ چلا۔ پھر محرم میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، لیکن جس تاریخی سانحہ کی وجہ سے یہ دن معروف ہوا وہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کی قربانیاں ہیں۔ اور اس میں اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بڑا منفرد دن ہے کہ جس دن کردار جیت گیا ہے اور اقتدار ہار گیا ہے۔ یعنی ایک عجیب کیفیت ہے، کردار جیت گیا ہے اور اقتدار ہار گیا ہے، بہت بڑی بات، اور قلت کثرت پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ، بے شک کیسی کیفیت ہے۔ اللہ، اور جبر و استحصال ناکام ٹھہرا ہے اور صبر و استقلال فتح یاب ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ہیجان شکست کھا گیا ہے اور اطمینان جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب استعارے ہیں اس تاریخ کے، اور اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اسباق موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جب نام آتا ہے تو صبر و استقلال لازمی طور پر ذہن میں آتا ہے۔ یہ کیوں صبر و استقلال کی نعمت اتنی زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں مجتمع ہو گئی، اس کے کئی اسباب ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا حاضر ہوئی عرض کی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے دونوں بچے ہیں حسن اور حسین بیٹے ہیں, انہیں کوئی چیز بطور وراثت عطا فرمائے. اللہ نبی کی وراثت علم کی ہوتی ہے, بے شک نبی کی وراثت مال کی نہیں ہوتی. تو اب فرمایا کہ ان کو وراثت عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک حسن کی بات ہے میں اپنی سرداری اور حیبت اسے عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي, اور جہاں تک حسین کی بات ہے میں اسے اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میدان کربلا میں آپ دیکھ لیں جتنی جرت کا مظاہرہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ہے, اور اتنا زیادہ مظاہرہ کہ آخری وقت بھی سر سجدے میں ہے, سب کچھ قربان کر کے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ردم بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. اے میرے اللہ میں تیری بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہوئے جا رہا ہوں, تیری رضا کے اوپر راضی ہوں, تیری قضا جو تو نے بھیجی ہے اس کے اوپر راضی ہوں, اور تیرے حکم کے سامنے میں نے سرنڈر کر دیا ہے. سبحان ربی الاعلی. یہ ایسا سجدہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ہمارے ساتھ اسامہ بھائی بھی موجود ہیں. اسامہ بھائی, شہادت بذات خود ایک بہت بڑا منصب ہے, ایسا منصب ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہے, ہر حق پرست کی خواہش ہے. لیکن شہادت حسین اور حضرت امام حسین کی شخصیت, وہ کون تھے؟ عام آدمی تو نہیں تھے اور عام شہادت بھی نہیں تھی. میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ میاں صاحب آج کا جو دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس سے بڑھ کر ظلم کی داستان شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. ایسی وہاں پہ صبر و استقامت کی ایسی مثال رقم کی گئی جس کی دنیا میں کوئی مثال و نظیر نہ آج موجود ہے نہ قیامت تک آئے گی. بے شک. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہیں, اور اتنے آنسو بہ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم استفسار فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے, آپ کو کس نے دکھ پہنچایا ہے, کس نے تکلیف دی, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ 3 فرشتے آئے مختلف مقامات پر, لیکن حدیث ایک اور بھی ہے کہ حضرت جبریل امین آئے تھے بھی, اور آخر میں نے اطلاع کی کہ آپ کا بیٹا حسین فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ مٹی لا کے دکھاؤں جہاں پر آپ کے بیٹے حسین کا خون گرے گا. تو وہ خون والی جہاں پہ خون گرنا تھا وہ مٹی کربلا کی لا کر میرے سامنے دکھائے گی, تو میں اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکا. اللہ اکبر. یہاں سے پتہ لگا شہادت امام حسین پہ رونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اگر کوئی اور بات کہے تو وہ کرتا رہے, لیکن رسول اللہ نے سنت پیش کر دی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سن کر رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم خود سفر کی حالت میں تھے, فرات کے کنارے پر آئے اور آپ کے ساتھ ساتھی موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں جب آپ فرات کے کنارے پہ آئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ, اصبر یا ابا عبداللہ بشت الفرات, اے ابا عبداللہ, حضرت حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ, فرمایا کہ جب تم فرات کے کنارے آؤ تو صبر کرنا. آج فرات کے کنارے موجود ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں رات کی تاریکی ہے, یوم عاشور کی رات ہے, صبح 10واں دن ہوگا محرم کا. تو بابا 7 والے خیمے میں بیمار تھا تو میں لیٹا ہوا, تو بابا 7 والے خیمے میں اشعار پڑھ رہے ہیں. کیا اشعار ہیں؟ یا زمن اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب کتیل والدہر من البدیل او کتیلی. آگے فرماتے ہیں انما الامر الی الجلیلی, فرمایا کہ اے دنیا کی زندگی تو کیسی میں سمجھتا ہوں بے وفا زندگی ہے, تو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. اس دنیا میں جو آیا اس نے چلے جانا ہے, اور اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. آج کوئی زندہ ہے تو کل وہ موت کی جو ہے وہ مزہ چکھ رہا ہے, لیکن فرمایا اس دنیا کے اندر انما الامر الی الجلیلی, اس دنیا میں کسی کا آرڈر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا آرڈر چلتا ہے. فرمایا اس کو بار بار دہرا رہے ہیں, سنجیدہ ہیں. اور میری پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پاس جاتی ہیں, روتی ہیں, گڑ گڑا کر انہیں حوصلہ دیتی ہیں, دلاسا دیتی ہیں. اب صبح دن ہو گیا, شہادت کی آپ بات کر رہے ہیں میاں صاحب,
ایک ایسا دنیا میں کون سا خاندان ہے 72 نفوس قدسیاں ہیں جس میں 22 جوان ہیں اہل بیت اطہار کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، وہ آل ہے جس کے اوپر اگر ہم درود و سلام نہ بھیجیں ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج وہ وہاں پہ موجود ہیں اور سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں جو ظاہراً کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں بغض رسول ہے، بغض اہل بیت ہے۔ آج وہ سامنے کھڑے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں، دیکھا ایک شکی القلب نے حضرت امام حسین پر وار کرنا چاہا، حضرت قاسم بن حسن آپ کے بھتیجے ہیں، آگے پڑھ کر بازو پیش کر دیا۔ شہادت کا جو معاملہ ہے یہ تفصیل سے بات کرنے والا معاملہ ہے، اس کو اگلی بریک میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ فوری طور پہ میں چاہوں گا کہ منقبت ایک سن لی جائے، اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہن نورینہ امتیاز صاحبہ موجود ہیں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ عطا کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، علی کے یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ وہ ہے جو کبھی ظالم سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ وہ ہے جو کبھی ظالم سے بھی بدلا نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، جناب سیدہ زینب، خدیجہ سیدہ زہرا، جناب عائشہ زینب، خدیجہ سیدہ زہرا، فرشتے ہیں گواہ لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، فرشتے ہیں گواہ لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے۔ حسین سب کے لاہور رنگ کی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اس ٹرانسمیشن کو ہم کہتے ہیں حسین سب کے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے، اور یقین مانے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حسین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بہت قریب تھے، ان کے پیارے نواسے تھے، اور
بالکل انہی تعلیمات کو لے کر چلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ چکے تھے، اور حضرت امام حسین نے باقاعدہ پہرا دیا ان تعلیمات پر، اور اس پہرے میں اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کی قربانی دی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہما تقوی صاحبہ سے، انہوں نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ آپ سے ہی بات کا آغاز کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا منصب اور کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشورہ آج کا دن ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے سوال کیا کہ سیرت رسول کی روشنی میں شہادت امام حسین، اس کے لیے تو رسول کا وہ ایک جملہ ہی کافی تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، بے شک وحی الہیہ کے بغیر نبی پاک خطاب نہیں فرماتے۔ ان کے جملے کی اگر گہرائی کو دیکھا جائے، ہم تو ایک حدیث کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں، مگر نبی پاک نے قیامت تک کی پریڈکشن کر دی، پیش گوئی کر دی کہ معرفت امام حسین میں معرفت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رسول کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر چہرہ رسول نظر نہ آئے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھے، کیونکہ امام حسین کا بولنا، امام حسین کا کلام کرنا، امام کا عمل کرنا رسول کا وہ لعاب دہن ہے کہ جس کو لے کر امام حسین دنیا میں پروان چڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب رسول نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، سبحان اللہ۔ کبھی آپ اس جملے کے سیکوینس پہ غور کیجئے، سیکوینس کتنا پیارا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا 3 شعبان جس دن حسین پیدا ہوئے، وہاں سے لے کر 61 ہجری تک میں حسین کی پہچان ہوں، حسین میرا نواسا ہے۔ کائنات دیکھے گی کبھی میرے دوش پر، کبھی میری زبان پہ، کبھی میری آغوش میں، اور کبھی میری گود میں انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر بنتے ہوئے، لیکن یاد رکھو اس کے بعد کا دوسرا جملہ کہ میں حسین سے ہوں، 61 ہجری کے بعد سے لے کر قیامت تک رسالت حسین سے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ رسالت عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وہ میدان کربلا میں لکھی گئی۔ بے شک بے شک، جو تعلیمات امام حسین علیہ السلام نے سیکھی رسول سے، بالکل، کیونکہ سبحان حسین مولا تب مولا بنے کہ جب ان کو قرب رسول حاصل ہوا، اللہ اکبر۔ جب وہ بعزت رسول کے وطن سے دنیا میں تشریف لائے تب ان کا مرتبہ اتنا کمال تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور جب امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے تھے تو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بیان اپنا مقصد کیا تھا۔ بہت سے ان کے خیر خواہ تھے جنہوں نے کہا تھا مولا نہ جائیے، مولا اس طرح سفر نہ کیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، میرا یہ سفر سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، میرا یہ سفر کسی راحت کے لیے نہیں ہے، اور یاد رکھنا میرا یہ سفر جان کی حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہا تھا کہ رب العزت تو گواہ رہنا کہ حسین تیری توحید اور اپنے نانا کی رسالت پہ حرف آنے نہیں دے گا، اور میرا یہ سفر بقائے رسالت اور بقائے توحید کے لیے ہے، کیونکہ اگر آج حسین رک جائیں تو کائنات میں کبھی دین نہ رہتا۔ اور یہاں پہ میں یہ جملہ ضرور کہوں گی کہ اب جتنی پیشانیاں اس وقت بارگاہ الہیہ میں جھکی ہوئی ہیں، ہر جھکی ہوئی پیشانی امام حسین کی مقروض ہے، کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عارف طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائی فرمائیے گا عارف بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہ بھائی نے بھی بات کی پہلے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آگاہ کر دیا گیا تھا، اور باقاعدہ کربلا کی مٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو وہ مٹی پیش کی اور ان کے پاس امانتاً رکھوائی اور تمام معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ وسلم، لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور ساتھ میاں صاحب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ماں باپ کی خواہش تو ہوتی ہے، اور بچے کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے
انجینئر بننا ہے، لیکن امام Mind علی making مقام، کی ہاں جاتی جی، ہے۔ امام علی مقام وہ ذات والا ہیں کہ جو شہادت کی لوریاں سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جب اپنے بابا کی گود میں تب بھی شہادت کی لوریاں سن رہے ہیں۔ امام پاک جب سرکار پاک کے جو ہے وہ گود میں تب بھی شہادت کی، والدہ سیدہ پاک کے جب گود میں تب بھی شہادت کی لوریاں سنتے ہوئے جوان ہوئے ہیں۔ پیغام حسین تو یہ ہے کہ امام کی زندگی سے ملتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ صبر کی بات آتی، امام سے بڑا کچھ صابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج عدم برداشت آپ کے معاشرے میں ہے، کیوں ہے؟ اگر سیرت حسین پڑھا ہو تو عدم برداشت نہ ہو۔ اللہ، امام پاک نے بتا دیا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے پہلے ٹیبل ٹاک کر لینی چاہیے، پہلے بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، اس کے بعد جب بات نہ بنے پھر آپ میدان جنگ میں آ جائیں۔ امام کی شہادت سب سے بڑا فلسفہ یہ ملتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے امام کیا کہتے ہیں؟ امام کی شہادت نے بتا دیا کہ کثرت کا ہونا حق کی دلیل نہیں ہے، سبحان اللہ، کثرت ہونا حق کی دلیل نہیں ہے، تھوڑے ہوں 72 ہوں حق والے ہوں، بس دلیل یہ ہے کہ اگر حق والے ہوں تو 72 ہی۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ حسین کے ساتھ ہے، اللہ حسین والوں کے ساتھ ہے۔ جو اس لشکر میں سوار ہوتا رہے گا اللہ اس کے ساتھ۔ اب سوار کیسے ہونا ہے؟ سوار اسی طرح ہونا ہے کہ ہم نے محرم کو صرف یہ محرم کے ایام، زندگی کو آپ محرم کی طرح گزاریے، پوری زندگی کو محرم کی طرح گزاریے، تو پھر دیکھیے آپ کی آخرت کس طرح خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات عارف طیبی صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ جب ہم پیغام حسین کی بات کرتے ہیں، فکر حسین کی بات کرتے ہیں، تو جس طریقے سے عارف طیبی صاحب بھی بات کر رہے تھے، نارملی ہم اپنی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، انسان ہیں، واپسی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ 10 محرم کا وہ دن جس دن یہ تمام واقعات ہوئے، جس دن تمام شہادتیں ہوئیں، جس دن شر نے اپنا سر انتہا تک اٹھایا اور سمجھ یہ رہے تھے کہ فتح ہماری ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان کے لیے رضالت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ رہنمائی یہ فرمائیے گا کہ 10 محرم کے اس دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ کیا منشا کیا تھی؟ بلا شبہ اہم سوال ہے، اس کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں اس سوال کی۔ میں 2-3 حصے بنا کے آپ کو جواب پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد جتنی فضیلتیں اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں اتنی کسی کو عطا نہیں ہو سکی، نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد جس کسی کو بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، یہ ساری نسبتیں وہیں سے جس ملی کی نسبت بنی وہاں جس کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ قابل احترام ہوگا۔ سبحان اللہ، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسبت حاصل ہے شرف صحابیت کی، اور اہل بیت کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، سبحان اللہ، شرف صحابیت کی بھی اور شرف نسب کی بھی۔ اللہ سبحان اللہ، اور اس میں ایک اور پہلو بڑا زبردست ہے کہ ہم ہو گئے جزو پرستی کا شکار، کل کو چھوڑ بیٹھے، ایک فرقہ، ایک طبقہ توحید کا ٹھیکیدار بن گیا، ایک طبقہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ کسی نے حب صحابہ کا علم بلند کیا، کسی نے احترام اہل بیت کا نعرہ لگایا۔ یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کل کو چھوڑ بیٹھے، جزو پرست ہو گئے۔ علامہ نے کہا تھا منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، سبحان حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اللہ اکبر، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہمیں پھر کل کی طرف پلٹنا بے شک، ہوگا، ساری چیزیں ملیں گی تو دین بنے گا۔ یعنی کہ بقا اسی میں ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اگر ہم کل کی طرف نہیں لوٹیں گے تو یقین مانیں کہ اللہ کی رضا ممکن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ چھوٹ جائے گا، حسینیت کا رستہ چھوٹ جائے گا۔ اس وقت منقبت ظاہر ہے دل کے قریب ہے، محبت کی بات ہے، تو منقبت کے لیے ہماری بہن حافظہ اقرا صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سید نے کربلا میں
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. حسین سب کے لاہور رنگ کی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن حسین سب کے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، 10 محرم الحرام ایک بہت اہم دن. اس دن ایک بہت بڑا کارنامہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ثبوت بیسیکلی دیا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اس کو سمجھنا چاہیں گے، اس پر بات کرنا چاہیں گے کہ بالکل بھی حسینی لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مخالف لشکر میں موجود ہیں، یزیدی لشکر میں موجود ہیں، ظالموں کے لشکر میں موجود ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلوں کو موڑ دیتے ہیں، اور پھر دل موڑنے کے بعد قربانیوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ساری چیزیں. میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ہما تقوی صاحبہ کی رہنمائی فرمائیے گا، کس طریقے سے دیکھتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، اور اس سے آج ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ حضرت حر کا جو کردار ہے، 2 محرم کو حضرت حر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملے، ملاقات ہوئی کربلا. جب زبالہ سے چلے، حضرت امام حسین ایک مقام تھا، جب وہاں سے چلے، راستے سے آگے بڑھے تو اگلے مقام پر پڑاؤ جہاں کیا، وہاں حضرت حر پانی کی تلاش میں لشکر جب ٹہل رہا تھا، جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت امام حسین تشریف فرما ہیں. اور حر کا کام یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جانب موڑیں، کوفہ جانے سے روکیں اور کربلا کی طرف موڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ پلاننگ یہ تھی کہ کربلا ایک بیابان تھا، ایک جنگل تھا، ایک صحرا تھا. وہاں پہ اگر خدا نخواستہ امام حسین شہید ہو جاتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا، شہادت کیسے ہوئی. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے مکر کر رہے ہو، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تم سمجھتے تھے کہ بیابان میں لے جا کر شہید کر دو گے، لیکن جسے ہم بقا دینا چاہیں، چاہے وہ لشکر یزید میں کیوں نہ ہو، ہم کھینچ کر اسے زندگی دے دیا کریں. تو حضرت حر کا کردار یہ ہے کہ کربلا کے منظر کے پہلے ہاف میں زیارت عاشورہ کا پہلا حصہ ان کے پاس تھا. مگر جب ارادہ بدلا، دل بدلا، تو ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں کس طریقے سے آئے ہیں وہ صرف طریقہ بتانا چاہتی ہوں کہ کریم بادشاہوں کی شان کیا ہوتی ہے. جناب حر نے جب آواز سنی، الاتش کی آواز سنی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ حسین مولا کون ہے؟ دوش رسول پر بیٹھنے والے، جس کا تعارف رسالت مآب نے خود کروایا. جب دل پلٹا تو جناب حر نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے ہاتھ کو یہاں پیچھے باندھ لیا جیسے غلام باندھتے ہیں، اور غلاموں کی طرح چلتے ہوئے سر جھکائے، کہنے لگے میں مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، منہ سے کچھ نہیں بولوں گا، میرا انداز کریم کو بتائے گا میں آیا کس لیے ہوں. اب یہاں پہ آپ امام حسین کا انداز مہربانی اور میزبانی دیکھیے کہ جب مولا کو پتا چلا حر چلے ہیں تو بیٹا ساتھ تھا حضرت حر کا، علی ابن حر، وہ بھی کربلا کے شہداء میں سے ہیں. جب وہ چلے ساتھ غلام بھی ساتھ چلا، کہنے لگا جب جہنم کے راستے پہ تو مجھے ساتھ رکھا، اب جنت کے راستے پہ ہم تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ. یعنی مقدر بدلنا اس کو کہتے ہیں کہ تنہا نہیں جا رہے، غلام بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے. اب جب چلے ہیں تو کتنا عجیب منظر دیکھا. بیٹے نے ایک دفعہ کہا بابا اللہ اکبر. کہ کیا ہوا؟ آنکھوں پہ کیونکہ پٹی ہے. کہ بابا سیدھے ہو جائیے، حضرت علی اکبر آ رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر آ رہے ہیں. اب جب شہزادہ علی اکبر کا نام آیا تو حضرت حر اور جھک گئے کہ کہاں میں گناہگار، کہاں رسول کے بیٹے کا بیٹا، اور وہ میرا استقبال کرنے آ رہا ہے. بیٹے نے ایک مرتبہ پھر کہا بابا حضرت عباس علمدار تشریف لا رہے ہیں. اب جب یہ کہا کہ یہ تشریف لا رہے ہیں، وہ اور جھکے. اب عجیب منظر تھا. حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جناب حر کو کہا چچا حر میرا سلام. سبحان اللہ. یعنی ابھی دل ہے، اور اس کے بعد بالکل یہ میزبانی کا ادب کا انداز ہے کہ اگر کوئی دشمن آ رہا ہے، معافی مانگنے آ رہا ہے، تو تم اور نہ کرو بلکہ جھک کے استقبال کرو. میں چاہوں گا اس بات کو یہیں سے آگے بھی چلائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر حافظ ناصر محمود صاحب نے. سر آپ کی آمد کا بھی شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں 10 محرم کا دن، اور 10 محرم کے دن میں خصوصی طور پر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ایسا کردار جو اللہ تعالیٰ نے جس پر مہربانی نازل فرمائی، اور ایسی مہربانی نازل فرمائی کہ ایک وقت گناہگار، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے گناہگار، اور جیسے ہی ظالموں نے اپنی تلواریں نکالی تو جو پہلی گردنیں تھیں ان میں اپنی گردنیں پیش کر کے تو شہادت کا عظیم منصب
پا لیا. کیا کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کرم کا کسی بھی شخص پر جب وہ کرم کرتا ہے یہ اس کا بہترین نمونہ ہے؟ وہ ہے متفق علیہ حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کوئی ایک انسان نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. اور بعض اوقات کوئی انسان اپنے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، پھر اس کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت حر کے معاملے میں یہ چیز دکھائی ہے. دراصل جب ان کی پہلی ملاقات تھی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا مقصد، اس جو ان کا مشن تھا، یہ فقط ایسی بات نہیں تھی کہ امام حسین اپنے گھر سے چند افراد کو لے کر نکل آئے. سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست کو بچانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی اس کا بچانا، کیونکہ اب اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پر چپ ہو کر بیٹھ جاتے، جو میرٹ کو قتل کر دیا گیا تھا، میرٹ کا خاتمہ ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے میں بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو ریاست قائم کی تھی اس ریاست میں میرٹ سربلند تھا کہ مسلمانوں کو آزادی تھی، کوئی کسی مسلمان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا تھا، چاہے جائے کہ ساری مملکت اسلامیہ پر کوئی قبضہ کر لے. رب ذوالجلال نے ایک اصول عطا کر دیا، ما کان لبشر ان یؤتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو امام جائر کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ جائر کون سا؟ وہ مستحلا لحرام اللہ، اللہ کی حرام کو حلال کرنے والا اور اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا، دین کی جڑیں اکھاڑنے والے ایسے کسی شخص کے سامنے جو کھڑا ہو جائے اور دین کو بچانے کے لیے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور حضرت ان کے سامنے انہوں نے کہا الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالی. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ نیکی کا کوئی ماحول نہیں رہ گیا اور نیکی پر عمل نہیں کیا جاتا اور برائی سے روکا نہیں جاتا. برائی معاشرے میں جب پھیلنے لگی، امام حسین کے ان الفاظ نے حر کے ذہن میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اب یہ وہ شخص تھا، آپ دیکھیں ہمارے لیے ایک سبق ہے ان کی زندگی میں، اگر غلطی ہو جائے تو اس سے توبہ کر لینا. سبحان اللہ. غلطی سے اکڑنا نہیں، اور اکڑ جانا شیطانیت ہے. اللہ رب العزت نے حضرت حر کو بچانا تھا. امام حسین علیہ السلام کے الفاظ نے ان کی دل کی دنیا بدلی اور وہ جہنمیوں میں کھڑے تھے جنتیوں میں آ گئے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب سبق کیا ملتا ہے میرے آج کے نوجوان کو؟ 5 پہلو ہیں سبق اس سے ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو حضرت حر نے کیا وہ ہے غور و فکر. سوچا. غالب کہتے ہیں نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچی ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ کیفیت ہر بندہ مومن پر آتی ہے، مختلف حالات میں، مختلف ایام میں، مختلف ماہ و سال میں. حر کے پاس بھی یہ موقع آیا تھا تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. جب مہاجر نے پوچھا یزیدی لشکر کے کمانڈر نے کہ حر آپ جیسا سپہ سالار اتنی گہری سوچ میں، فرمایا میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں دوراہے پر، میں سوچ رہا ہوں میں کیا اختیار کروں. تو یہ جب مجھے یا آپ کو یا ہمارے نوجوانوں کو خیر کھینچے اپنی طرف تو ادھر متوجہ ہو جائیں. یہ لمحے بار بار نہیں آتے، ہو سکتے اس کے بعد زندگی کا سانس لینے کا موقع ہی نہ ملے. پہلا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنے، جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، دوسرا سبق یہ ہے کہ عزت و جاہ کی قربانی دینا، مقام و مرتبہ بھی قربانی دینا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. خراسان کی ریاست کا گورنر بنانے کا وعدہ کیا جا چکا تھا اور ترغیبات و تشویقات تھیں، لیکن سب کچھ چھوڑا. اس میں کیا سبق ہے؟ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا آ جائے تو پھر دنیا چھوڑ دو، ادھر رخ کر لو. سبحان اللہ. تیسرا سبق اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح کا سٹیپ لیتا ہے تو پھر ترغیبات و تشویقات کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو پھر ترہیب و تہدید، دھمکی آمیز اور عبرت نشان بنانے کا جو ہے وہ الارم بجایا جاتا ہے. لیکن جو حق کا فیصلہ کر چکا ہو، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں،
ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. اللہ جو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہو اس کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے. چوتھا اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نسب ہوتا ہے، ایک حسب ہوتا ہے. بالکل. کچھ ذاتی صفات بھی انسان کی ہوتی ہے نا، اچھی عادات، اور کچھ خاندانی وراثت ہوتی ہے. تو یہ دونوں انسان کی شخصیت میں موجود ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات کی وجہ سے ان کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حسین آ جائے اور وہ زنگ کو سیکل کر دے، وہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یزیدی فکر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، شاید حسین ان کو نہیں ملا. اور اقبال نے بھی حسرت سے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. اور پانچواں سبق نئی نسل کے لیے یہ ہے کہ حالات جتنے گھمبیر ہو جائیں، گناہ کی دلدل میں جتنے آپ لتھڑے جائیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہو. جو بات ڈاکٹر صاحب نے ابھی کی وہ مشعل راہ ہے. حضرت حر کا کردار ہم تمام مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ہر طبقے کے لیے ایک ایسی شمع ہے جسے ہم ہر لمحے روشنی سمیٹ سکتے ہیں. ایک مختصر ہدایت کی زندگی تھی، انتہائی مختصر ہدایت کی زندگی. ہدایت آئی اور شہادت مل گئی. اتنی سی دیر میں آپ کے اور میرے لیے پوری زندگی کا ثمرات موجود ہیں. منقبت کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا فاخرہ صاحبہ سے، ہماری بہن ہیں، بسم اللہ فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. ہم بھولے بھلا کیسے، بھلا کیسے، ہم بھولے بھلا کیسے کربلا